پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی پاکستان آمد پر ایسا پاکستانی عوام کو لگایا ہے جیسا کوئی ٹرین کی بتی کے پیچھے لگایا ہو، کہ جب چینٹی کے پر نکل آئے تو اس کے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، پرندے اسے کھا لیتے ہیں۔ اور لطیف کوہلی صاحب کا طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر خبر پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس 4 اہم خبریں ہیں۔ 4 اہم خبریں کیا ہو سکتی ہیں؟ لیکن سب سے پہلے آپ ناظرین سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے دوست کمنٹ کرتے ہیں اور کمنٹ میں یہی بات بتاتے ہیں کہ حامد بھائی آپ کا ویلوگ کافی لمبا ہوتا ہے، تھوڑا سا کم کرے، کم وقت میں ویلوگ ختم کیا کریں۔ کوشش یہی کریں گے کہ کم وقت میں ویلوگ ختم کریں، لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں ویلوگ اور کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہی آپ لوگوں کی وجہ سے آج اس مقام پہ ہوں، اور اتنی ہمت اللہ دیتا ہے کہ ویلوگ بنا لیتا ہوں۔ اپنی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی جو ہمارے پاس بڑی نیوز ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے لیے، عمران خان کے لیے، کہ جس جج نے آپ کو سزا سنائی تھی اور آپ کو اٹک جیل بھیجا تھا، اس جج کو آج آسمان سے زمین پہ گرا دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ کہ OST ایک عہدہ ہے جس پر جج ہمایون دلاور کو مقرر کر دیا ہے، وہ عہدہ ان کو گفٹ کے طور پہ دے دیا گیا ہے۔ جج ہمایون دلاور نے عمران خان کے کیس میں جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی، جو ان کے وکلاء کی کوئی بات نہیں مانی، ان کے وکلاء کو شٹ اپ تک کھال دی تھی، بہت سی ایسی باتیں تھی جو جج ہمایون پتہ نہیں کس نشے میں تھے اور کس کے گن گا رہے تھے، کس کے اشاروں پہ چل رہے تھے، لیکن اس نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں جیل بھیجنا تھا، یہ اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ حق سچ کو سننا چاہتا ہے، حق سچ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، جو حق سچ پہ ہوگا اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ جج ہمایون نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن اس کے بعد جب جج ہمایون دلاور لندن جاتے ہیں، وہاں اوورسیز پاکستانی جج ہمایون دلاور کا جس طرح استقبال کرتے ہیں، جو عزت جج ہمایون دلاور کو دیتے ہیں، اس کے فیملی کے سامنے اس کو گالیاں دی جاتی ہے، لیکن اللہ کی کرنی کیا، جج ہمایون دلاور کی ذلت یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ یہ سیشن کورٹ کے ایک جج تھے جو سابق وزیر اعظم کو سزا سنا کے اٹک جیل پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ ظلم کو دیکھتا ہے، اور جب وہ ظلم ختم ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جج ہمایون دلاور کے ساتھ بھی جو آج ہوا، بہت بڑھیا ہوا، بہت برا ہو گیا۔ ایک ایسے حساب لے لو کہ ایک ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ زمین پہ گر جائے، یا آسان اگزامپل لے لو کہ جب چینٹی کے پر نکل آئے تو اس کے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، پرندے اسے کھا لیتے ہیں۔ جج ہمایون کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، OST مقرر کر دیا گیا ہے۔ ابھی کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ OST کیا ہے، واٹ از OST؟ تو یہ میں آپ کو آسان طریقے سے اس کی میں ڈیفینیشن بیان کروں، اس کی میں آپ کو تشریح کروں کہ OST ایک چھوٹا سا عہدہ ہوتا ہے جو کہ جس کا ایک آفس ہوتا ہے۔ ابھی جج، سیشن جج وہ ہوتا ہے جو وکیل کو سنتا ہے، مجرم کو سنتا ہے اور 2 فریقینوں کو سنتا ہے، اس کے بعد فیصلہ دیتا ہے، جو کہ سیشن جج کا کام ہے۔ لیکن یہاں پہ OST اب کیا کرے گا کہ جو فائل اس کے پاس آتے ہیں اس فائل کو چیک کرے گا، اور فائل روم میں جو فائل پڑے ہوئے ہیں، دفتر میں جو فائل پڑے، وہاں تک اس کا کام ہوگا۔ ابھی کسی کے فیصلے پہ یہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تکبر کر رہے تھے اور یہ فرعون بنے ہوئے تھے، ایک قسم کے بہت سخت فیصلے کر رہے تھے، اور سچ کو سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اور جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون اس نے بنایا تھا، پچھلے اس کو اشارے دے رہے تھے، پیچھے جو اس کو بتایا جا رہا تھا اسی چیزوں پر فیصلے کرتا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اب اور نہیں، اور اس کو OST مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ عدالت کی طرف سے ہے۔ ابھی یہ یہاں پہ ہی بیٹھے، آفس سے باہر نہیں نکلے گا۔ عمران خان بھی اسی عدالتوں میں جائیں گے، عمران خان کے وکلاء بھی جائیں گے، جس وکیل کو اس نے شٹ اپ کہا تھا وہ بھی جائیں گے، اور وہ کیس بھی لڑیں گے، وہ عمران خان کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، لیکن یہ کمرے میں بند
اپنے فائل کے ساتھ کام کرے گا، جو بھی وکیل فائل لائے گا، جو بھی ججز کو فائل دے گا اس پہ ورک کرے گا، لیکن کسی کے لیے فیصلہ نہیں سنائے گا، کسی کا موقف نہیں سنے گا۔ یہ آج کی سب سے بڑی نیوز ہے۔ دوسری سب سے بڑی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں کہ عمران خان کی رہائی میں مشکلات کیا ہے، عمران خان کیوں نہیں رہا ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں کہا ہے کہ عمران خان کی اس بار جو گرفتاری ہوئی ہے وہ 3 سے 4 مہینے کے لگ بھگ گرفتار رہ سکتے ہیں، لیکن ابھی میں اپنے فیصلے کو تھوڑا سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جج ہمایون دلاور کی آج کا جو فیصلہ اس کے خلاف آیا ہے، اس کو او ایس ٹی مقرر کر دیا ہے، یہ عمران خان کے فیصلے میں کافی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ غلط دیا گیا تھا، اور لطیف کوسہ جیسا وکیل جب ایک کیس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے، یہ فیصلہ جو وہ غلط ہوا ہے، تو پھر اس میں سوالیہ نشان نہیں رہتا، اس میں کوئی آپشن نہیں رہتا۔ تو عمران خان کی رہائی کو کون ڈیلے کر رہا ہے؟ جناب کیس کو دیکھ رہے ہیں عامر فاروق صاحب، وہ اس کیس کو ڈیلے کر رہا ہے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اشاروں پہ ناچنے والے عامر فاروق صاحب ہے، اور عمران خان نے گرفتار ہونے کے بعد جب دوبارہ اپیل دائر کی تو انہوں نے واضح طور پہ یہ اپنے وکیل کو کہا تھا کہ عامر فاروق صاحب کو میرا کیس نہ دیا جائے، یہ سپریم کورٹ سے آپ ریکویسٹ کر لے کہ وہ اس سے مجھے انصاف کی امید نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیکھے جائے تو سردار لطیف کوسہ نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں۔ آج پھر سماعت ہوئی ہے، آج عمران خان کی جو رہائی تھی وہ کنفرم تھی۔ بہت سارے وکیل جو تھے قانونی، پاکستان تحریک انصاف کے قانونی ٹیم جو ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جس طرح سپریم کورٹ کی طرف سے اشارے ملے تھے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ مشکلات کوئی اور پیدا کر رہا ہے۔ کچھ چیز ہے جو کہ سیشن ججوں کو دکھائی دی جا رہی ہے، اور وہ اس طرح سے عمران خان کے رہائی کا فیصلہ نہیں کر پاتے، لیکن بہت سارے ایسے وکیل بھی ہیں کہ جس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ آج جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ لطیف کوسہ کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد جو ویڈیوز لطیف کوسہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی، یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو تھی، وہ اتنی خاص نہیں تھی، کوئی ڈانسنگ کی ویڈیو تھی۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن یا ایسے خاص لوگ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل ورکر ہے، وہ ایسی چیزیں پلاتے ہیں لوگوں کو گندہ کرنے کے لیے۔ یہ ان کا آباء و اجداد سے کام ہے، اور یہ کام میں یہ بہت مہارت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی نیوز آج پاکستان تحریک انصاف کے جو قانونی ٹیم ہے وہ آج ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے تھے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ لفٹ ہے وہ 33 منزل تک وہ لفٹ آتی جاتی ہے، اور اس میں تقریباً 22 بندوں کی سپیس ہے، 22 لوگ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قانوندان تھے، لطیف کوسہ صاحب تھے، منجوتا صاحب تھے، شرف مروت صاحب، بہت سارے ایسے وکیل ہیں، شاہین صاحب ہے۔ وہ واپسی پہ آ رہے تو سیکنڈ فلور پہ لفٹ خراب ہو گئی ہے، لفٹ خراب ہو گئی ہے یا خراب کرائی گئی ہے، سوال یہ بنتا ہے۔ اور لفٹ اگر خراب بھی ہوتی ہے، وہاں جو سہولت کار ہے، وہاں جو کام کرنے والے ہیں، لفٹ کھولنا ٹوٹل 5 سے 7 منٹس میں وہ اوپن کر سکتے ہیں، لیکن کیا نوبت آئی، کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو مارنے کی ایک بڑی سازش ہوئی ہے؟ یہ ایک بڑی سازش تھی کہ عمران خان کے ساتھ تو جو ہے وہ جیلوں میں ہے، عمران خان خود بھی جیل میں ہے، جو اس کے لیے کالا کوٹ لڑ رہا ہے، ان کو آج مارنے کے لیے کچھ خاص لوگ اترے تھے، ان کو 1 گھنٹے تک بند جو لفٹ ہوتا ہے اس میں وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، اور لطیف کوسہ صاحب کی طبیعت بھی بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے جو بیان کیا، اور میں کہتا ہوں کہ قسم کالا کوٹ نے اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے، اعلان جنگ کی آواز دیے کہ جو کالے کوٹ کے ساتھ چیئر کرے گا وہ اپنا خیر منائے گا۔ حقیقت بات ہے، یہ کالا کوٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں الجھ سکتا، یہ بہت پاورفل ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی، کیونکہ ان کے پاس قانون ہوتا ہے، قانون کے پہلو ہوتے ہیں،
وہ پہلو جو آپ کو سمجھ نہیں آتی لیکن ان کو سمجھ آتی ہے، اور جب جس کیس میں لطیف کوسا اور اعتزاز حسن جیسے سینئر قانون دان شامل ہو جاتے ہیں تو اس کیس میں پھر دو راہیں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ چوتھی سب سے بڑی خبر آپ لوگوں کو یہ سنانا چاہوں گا کہ آج شریف فیملی کا، اور میں تو پالٹی نہیں کہوں گا، یہ ایک شاہی فیملی ہے، اور ان کے آشیانے میں لندن میں آج جو میٹنگ ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی شامل تھے۔ ابھی پاکستان میں ان کی حکومت 16 مہینے ہوئی، شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اس کے بعد وزیر اعظم جیسے ہی اس کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی ہے، ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم تھے، دونوں کو ہم اگر کمپیئر کریں تو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم جو تھے وہ آج جیل میں ہیں، پاکستان میں موجود ہے، لیکن شہباز شریف لندن پہنچ گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو وزراء بنے ہوئے تھے، آج وہ لندن میں موجود ہے، پاکستان میں نظر نہیں آ رہے، اور پاکستان کے اچائی کے لیے فیصلے کرتے ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے کرتے ہیں۔ کیا پاکستان میں قیامت آئی ہوئی ہے؟ پاکستان میں کیا مشکلات ہے؟ کیا آپ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے نہیں کر سکتے؟ پاکستان کے لوگوں کے فیصلے نہیں کر سکتے؟ اور اکتوبر کے مہینہ نواز شریف کے آنے کے لیے بہت اہم قرار دیا گیا ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ٹرک کی بتی والی بات ہے۔ پاکستانی کسی کو کس چیز کے پیچھے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہو گئی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی پاکستان آمد پر ایسا پاکستانی عوام کو لگایا ہے جیسا کوئی ٹرین کی بتی کے پیچھے لگایا ہو۔ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ نواز شریف گراؤنڈ خالی مانگتے ہیں کہ گراؤنڈ خالی کر دے۔ کیسے گراؤنڈ خالی کر دے؟ گراؤنڈ خالی کرنا اس وقت کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اس میں کوئی تھوڑی بہت بھی اونچ نیچ نہیں آ سکتی، کیونکہ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہی ہے جو پاکستان کو سنوار سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو 16 مہینے حکومت کی ہے پی ڈی ایم میں، اس میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اس نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس سے پاکستان کے لوگ ان کو سپورٹ کریں، اور مجھے نہیں لگتا، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ خاص لوگ بلاول بھٹو کو لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ناممکن سی بات ہے۔ اگر ماشاءاللہ نہیں لگتی پاکستان میں تو وزیر اعظم نہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا، نہ پاکستان پیپل پارٹی سے ہو سکتا ہے کہ یہی عمران خان دوبارہ آئے، اور یہ آئے گا، کیونکہ اس کے کیسز میں جو آج جو بھی کیس ہوتا ہے، جو اس میں مجرم بھی ثابت ہو جاتا ہے، اس پر جرم بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب وکلا اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، کالا کوٹ اٹھتا ہے، تو عمران خان کو رہائی مل جاتی ہے، عمران خان کو بے قصور ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ عمران خان ایک مخلص بندے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، تمام پاکستان جانتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ کبھی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف، پاکستان کے قانون کے خلاف غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ آج کی تھوڑی بہت نیوز خبریں تھی، اور اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔